الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. آج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے، عظیم ترین دن ہے، اور اس دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. تو ایک مرتبہ اگر تمام طلباء و طالبات اسٹوڈنٹس ایک مرتبہ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ موجود ہیں یہاں پر، طلباء بھی طالبات بھی. آپ کا ڈسپلن ماشاءاللہ اور آپ کی موجودگی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج ایک اہم ترین عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. عنوان کے اعتبار سے وہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس پر کئی گھنٹوں کے لیکچرز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. لیڈرشپ اور نیور گیو اپ اپروچ، جہد مسلسل. لیکن میں اس ضمن میں تو کہ تقریباً ہمارا جو دورانیہ ہے، ڈیوریشن ہے، وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہے، اور ہر عمر کے طلباء اور طالبات یہاں پر موجود ہیں، بہت چھوٹے بھی اور کچھ ان سے بڑے اور کچھ ان سے بڑے. تو میں کوشش کروں گا کہ چند ضروری باتیں، چونکہ مکمل گفتگو تو ہو نہیں سکتی، تو چند ضروری باتیں اس تناظر میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں. سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ دنیا میں جہاں چند الفاظ بہت زیادہ گونجتے ہیں، بہت زیادہ بولے اور سنے جاتے ہیں، ان میں سے یہ دو الفاظ بھی ہیں، کامیابی اور ناکامی. اور ہر شخص کامیاب ہونا ہی چاہتا ہے. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو کہے گا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ اس کے لیے محنت کرے نہ کرے، کوشش کرے نہ کرے. آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی، ہی ول سے آئی وانٹ ٹو بی اے پائلٹ، I want to be an engineer. اب وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ ایک جدا بات ہے، لیکن وہ چاہتا ضرور ہے. تو ویسے ہی کوشش کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، بٹ he want to be a successful person, a successful figure. تو یہ دو الفاظ دنیا میں بہت زیادہ کہے اور سنے جاتے ہیں، کامیابی اور ناکامی. اسی ضمن میں لیڈرشپ کی چند بنیادی باتیں آ جائیں گی، ورنہ لیڈرشپ جو ہے، سب سے پہلے تو لیڈرشپ کہتے کس کو ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اور دور جدید میں اور دور قدیم میں اس کی مثالیں کیا ہیں. جو دنیا میں عظیم ترین لیڈرز ہوئے اور جو ہیں، ان کی سملر اور کامن کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں جو سب میں پائی جاتی ہیں. روز اول سے لے کر آج تک، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لیڈرز کامیاب ہوئے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، وہ کیا خوبیاں ہیں جو سب میں مشترکہ طور پر کامنلی وہ چیزیں پائی گئیں. یہ ایک لیڈرشپ کے تحت یہ چیز آتی ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو سب میں پائی گئی اور پائی جاتی ہیں. لیکن میں یہاں پر چند چیزیں ڈسکس کر دوں لیڈرشپ کے حوالے سے اور جہد مسلسل کے حوالے سے. تو کامیابی اور ناکامی یہ دو الفاظ جو دنیا میں سب سے زیادہ کہے اور سنے جاتے ہیں. ان میں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، ان کی ایک بنیادی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے جہد مسلسل، نیور گیو اپ اپروچ، کہ وہ کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں، ہر بار گرنے کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک مقولہ ہے، ایک انگلش سیئنگ ہے، you will never beat the person who never gives up.
you can never beat the person who never gives up. جو کبھی بھی شکست نہیں مانتا آپ اس کو کبھی ہرا نہیں سکتے. جو ہر بار گرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ I will try again, I will do again, I can do it again. جو کبھی بھی ہار نہیں مانتا آپ اسے ہرا نہیں سکتے. تو میں اس تناظر میں چونکہ ہمارا سب سے پہلا حوالہ بینگ اے مسلم اور سب سے آخری حوالہ قرآن و حدیث ہے. آپ سب مسلمان ہیں, اللہ کا بہت فضل ہے الحمدللہ. بینگ اے مسلم دس تھنگ مسٹ بی ان اور مائنڈ. ہمارا سب سے پہلا اور سب سے آخری حوالہ قرآن و حدیث ہونا چاہیے, اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ میری پہلی محبت بھی میرے رسول ہیں اور میری آخری محبت بھی میرے رسول ہیں. میرا پہلا دین بھی اسلام ہے اور میرا آخری دین بھی اسلام ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا پہلا حوالہ بھی قرآن و حدیث ہونا چاہیے اور آخری حوالہ بھی قرآن و حدیث ہونا چاہیے. باقی اس کے ضمن و ذیل میں, اس کے کانٹیکسٹ میں, اس کے تحت باقی دنیا کی جتنی مثالیں آتی ہیں وہ ان کا سیکنڈری لیول ہوتا ہے. پرائمری لیول اور ترجیحی بنیاد پر ہمارا حوالہ قرآن و حدیث ہونا چاہیے. تو جہد مسلسل کے حوالے سے ایک کامیاب انسان کی ایک جو خصوصیات ہیں بہت ساری, ان میں سے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک کامیاب انسان کبھی بھی ہار نہیں مانتا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کامیاب شخص نہیں ہوا جس کو کبھی فیلیور کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ کبھی دکھی نہیں ہوئے, کبھی غمزدہ نہیں ہوئے, کبھی پریشان نہیں ہوئے, کبھی وہ اپنے مقصد سے بہت دور نہیں دھکیل دیے گئے, انہیں بہت دور نہیں کر دیا گیا, انہیں زمانے کے مصائب کا سامنا نہیں ہوا اور ان کے لیے زندگی ہمیشہ بیڈ آف روزز کے طور پر, پھولوں کے سیج کے طور پر رہی؟ ایسا نہیں ہے. کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ نبی جو بادشاہ ہوئے ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا. نبیوں میں سے جو بادشاہ نبی ہوئے ہیں ان میں سے دو نام بطور خاص آتے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام. لیکن ان کے لیے بھی زندگی بیڈ آف روزز نہیں تھی, پھولوں کا سیج نہیں تھی, مشکلات کا سامنا کیا ان لوگوں نے. نبیوں کے لیے ہم ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کرتے, مشکلات کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. لیکن نبیوں کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو ناکامیوں کو فیس کرنا پڑا ہے, لیکن وہ کبھی بھی ناکامیوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر بیٹھ نہیں گئے. اور اس چیز کو اللہ جل شانہ اپنے ماننے والوں کے ذہنوں میں انکلکیٹ کرتا ہے, نقش کرتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں سے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایک وقت تھا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مسلمان نہیں تھے, لہٰذا اس وقت بھی ایک بہت بڑے جنگجو تھے. وہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی دی تھی اس کے مطابق تو وہ جنگ ہار چکے تھے کافر, لیکن وہ اسٹریٹجی آخر میں تھوڑی سی اجتہاد کی بنیاد پر بعض صحابہ کرام کی طرف سے انہوں نے اجتہاد کیا کہ ہمیں اب یہ ٹیلا چھوڑ دینا چاہیے. انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا. آپ نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا. اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے. تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا مسلمانوں نے کیا. تو اس کے بعد ایک نیچرل فینومینا کے طور پر ان کے دلوں میں کچھ ایک اداسی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو دوبارہ کھڑا کرنے کے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا, ہمت نہ ہارو, ہمت نہ ہارو. جیسے آج آپ کے ٹیچر آپ سے کہتے ہیں کہ ٹرائی اگین, یو کین ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ. تو اسی طرح اللہ جل شانہ ایک عظیم ترین انداز میں اپنے ماننے والوں کو, اپنے نبی کے صحابہ کو دوبارہ کھڑا کر رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا, ہمت نہ ہارو, حوصلہ نہ چھوڑو, سستی کا مظاہرہ نہ کرو. وَلَا تَحْزَنُوا, اور غم نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اور تم ہی کامیاب ہوگے, تم ہی برتر رہو گے, تم ہی بلند و بالا رہو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے کا حق ادا کر دو, اگر تم سچے مومن ثابت کر دو اپنے آپ کو, اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو جیسا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے. وہ تو مومن تھے, صحابہ سے بڑا مومن تو کائنات میں نہ ہوا نہ ہوگا. وہ تو ایسے ایمان والے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی مثالیں بعد کے دنیا کے لوگوں کو عطا فرما رہا ہے کہ ان کے جیسا ایمان اگر تم لاؤ اور ان کے نقش قدم پہ چلو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو یعنی اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے کا حق ادا کر دو.
تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ تو یہاں جو پہلا جملہ ہے یہ ویسے تو ایک لفظ ہے، لیکن جیسے ہمارے امپیریٹو سینٹنسز ہوتے ہیں ڈو اٹ اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ، تو یہ پورا سینٹنس ہوتا ہے، تو یہ بھی پورا ایک سینٹنس ہے، وَلَا تَهِنُوا، امپیریٹو سینٹنس ہے، وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرو۔ جہاں ہم نے تمہاری پہلے مدد کی ہے، غزوہ بدر میں مدد کی ہے، غزوہ احد میں بھی ہم نے تمہاری مدد کی ہے، تمہاری اپنی خطا کی بنیاد پر تمہیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہمت نہ ہارو۔ حالانکہ صحابہ کرام کو بہت چوٹیں آئی تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک پر چوٹ آئی تھی، کافر نے زور سے پتھر مارا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا تھا۔ لیکن اس شدید تکلیف کے باوجود، جبکہ ان کے دلوں میں کافروں کے حوالے سے ایک کیفیت آ گئی تھی اور وہ کچھ ایسی کیفیت کا شکار ہونے لگے تھے جس میں سستی کا غلبہ ہو رہا تھا، تو رب نے دوبارہ ان کو اپلفٹ کیا، فرمایا وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو۔ تو پھر صحابہ کرام نے ہمت کی، اور اس کے بعد جتنی جنگیں لڑی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنی بھی جنگیں صحابہ کرام نے لڑی ہیں، پشتوں کے پشتے لگا دی۔ جس جنگ میں پھر صحابہ کرام گئے ہیں، پھر ثابت کر دیا ہے کہ ہم اللہ رسول کے سچے ماننے والے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جملہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اپلفٹ کرنے کے لیے، حوصلہ دلانے کے لیے، حوصلہ نہ ہارو، ہمت نہ ہارو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو، دوبارہ کھڑے ہو۔ یہ جنگ ہے، کبھی وہ اور کبھی تم، لیکن اگر تم نے حق ادا کر دیا اللہ رسول کو ماننے کا، جیسا کہ تم انہیں مانتے ہو اور جیسا کہ ماننے کا تقاضا ہے، تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے، تم ہی بلند و بالا رہو گے۔ تو کامیاب لوگوں میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے they never give up، they never give up، وہ کبھی بھی ترک عمل نہیں کرتے، وہ حوصلہ نہیں چھوڑتے، وہ ہمت نہیں ہارتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں اس حوالے سے بھی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، قرآن سے اور حدیث سے۔ اور لیڈرشپ کی ایک بنیادی کیریکٹرسٹک جو دوسری ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے میری نظر میں، میرا ایک بہت ہی محدود مطالعہ ہے، آئی ایڈمٹ اٹ، لیکن میری نظر میں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی فکر امت، ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے، امت کی فکر کے حوالے سے، یہ جو جملہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اس خاص کانٹیکسٹ میں کہ اپنے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی فکر اور اپنے منصب کو پوری طرح ادا کرنے کی فکر، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، میری نظر میں اس سے زیادہ ہائی پروفائل سینٹنس قرآن میں میری نظر میں نہیں گزرا۔ یہاں سے میں لیڈرشپ کی دوسری کریکٹرسٹک آپ کو بیان کر رہا ہوں، دوسری خصوصیت بیان کر رہا ہوں۔ حضور لوگوں میں تبلیغ فرماتے ہیں، جو بھی استاذ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ حضور معلم کائنات بن کر تشریف لائے۔ بعثت معلمہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم، ایک گائیڈ، ایک ٹیچر، ایک استاذ بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا جو استاذ ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس منصب کے لیے بھیجے گئے اسی منصب کے تحت رہ کے وہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے تحت جو لوگ ہیں ان کے لیے ہماری فکر کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے ایمان نہ لانے پر بہت فکر مند ہوتے، بہت زیادہ۔ جو ایمان لاتے ان کی اصلاح کے لیے، اور جو ایمان نہیں لاتے انہیں مومن بنانے کے لیے، یعنی اس درجے پہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ایمان نہ لانے کی فکر میں چلے جاتے کہ انتہائی غم کی کیفیت میں چلے جاتے، انتہائی غم کی کیفیت کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، یہ میری بینات کو، قرآن کی بینات کو، میرے معجزات کو، میرے ارشادات کو، میری باتوں کو کیوں سیریس نہیں لیتے۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو وہ ایمان نہیں لا رہے۔ حضور نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کریم نے قرآن میں بارہا ارشاد فرمایا کہ ہمارے رسولوں پر صرف باتوں کو کھول کر بیان کر دینا ہے، منوانا ہمارے رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، سمجھانا، کھول کے بیان کرنا، بار بار بتانا، بار بار بتانا۔ لیکن حضور کا جو لیول ہے نا وہ بہت ہائی ہے، ہم جن کے ماننے والے الحمدللہ بہت ہائی ہے، باوجود اس کی کہ وہ یہ جانتے تھے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ان کو منواؤں بھی،
لیکن اس کے باوجود حضور ان کو ہر طرح سے گائیڈ کرنے کے باوجود اللہ سے بار بار دعائیں مانگتے، پھر دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ بار بار اللہ کی بارگاہ میں روتے. وہ نہیں مانتے تو حضور کے آنسو آ جاتے، وہ نہیں سنتے تو حضور رو جاتے. پھر ایک موقع یہ بھی آیا کہ حضور کے آنسو پہنچنے والے گھر میں کوئی نہیں رہے. حضرت خدیجہ کا اسی سال انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یہ دونوں بہت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں حضور کو سپورٹ دینے میں. جب حضور باہر سے پریشان آتا ہے تو یہ دونوں سپورٹ کرتے، لیکن ایک ہی سال میں دونوں کا انتقال ہو گیا. حضور بہت غمزدہ ہو جایا کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، میں آپ نے آپ سے کہا کہ حضور کے اس حوالے سے اللہ کی طرف سے جو آیتیں اتری ہیں، مجھے اس سے اوپر کی یا اس کے برابر کی حضور کی شان بیان کرنے میں اس کانٹیکسٹ میں کوئی آیت نہیں ملتی. جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں یار وہ اگر تمہاری بات نہیں مانے گا تو کیا تم اپنی جان دے دو گے؟ یار وہ اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو چھوڑ دو نا، جان دے دو گے آپ. تو ایک ایسی اٹیچمنٹ کسی کے ساتھ کہ ایسا لگے کہ وہ اگر وہ راہ راست پر نہیں آئے گا تو تم ان کے پیچھے اپنی جان دے دو گے، رو رو کے تم اپنے آپ کو ختم کر لو گے. اب اسی چیز کو قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، اور لیڈرشپ کی یہ بنیادی کوالٹی کو آپ نوٹ کیجئے، اور حضور کے جہد مسلسل کو نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. حالانکہ دین تو اللہ کا ہے، اس نے جنت میں ڈالنا ہے یا کسی کو جہنم میں ڈالنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حضور تو جسٹ ہی واز اے میسنجر آف اللہ، وہ تو اللہ کے ایک پیغام بر تھے اور پیغام پہنچانے کا حق ادا کر رہے تھے، لیکن اپنے کام سے اٹیچمنٹ، اپنے کام سے محبت اس لیول کی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کو اس موقع پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس فرمان پر جو ہم نے تیری طرف نازل کیا، اگر اس کلام الہی پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا تو ان کے پیچھے غم کی وجہ سے اپنی جان کو ختم کر دے گا، اپنے آپ کو ختم کر دے گا ان کے پیچھے رو کر. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا تو ان کے پیچھے رو رو کر، ہلکان ہو کر، کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو تو اتنا زیادہ غمزدہ ہوگا کہ تو اپنی جان کو ختم کر دے گا ان کے پیچھے. یہ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کو ایڈریس کر رہا، اتنا نہ رویا کر ان کے لیے. طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے 14ویں کی چاند ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تو مشقت میں پڑ جایا کرے. رات بھر امت کے لیے اللہ کے حبیب دعائیں کیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی طیبہ طاہرہ کہ جب میں کبھی رات کو اٹھا کرتی تو میں دیکھتی اپنے بابا کو کہ میرے بابا سجدے میں ہوتے، اور میں جب اپنے کان اپنے بابا نبی رحمت علیہ السلام کے قریب کیا کرتی تو سجدے میں بھی حضور کی زبان سے یہ آواز آیا کرتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما. اتنی اٹیچمنٹ اپنی امت سے. جو مان رہے ہیں ان سے تو بہت زیادہ، جو نہیں مان رہے ہیں ان کے لیے بھی روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں صرف تمنائیں کرتے ہیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں I want to be a grand mufti of the entire universe، میں پوری کائنات کا سب سے بڑا مفتی بننا چاہتا ہوں. but he never study any book، کوئی کتاب کو پڑھتا ہی نہیں ہے. تو how can he be a grand mufti of the entire world؟ it may possible or not، impossible. بعض لوگ صرف خواہشات کرتے ہیں، لیکن میرے سرکار کوششیں کیا کرتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس کے لیے کوششیں کرتے تھے. لوگوں کے پاس جاتے، پتھر کھائے، لوگوں کی باتیں سنی، ساحر کہا گیا. اگر کوئی شخص جادوگر نہیں ہے آپ اس کو کہیں، وہ کوئی کمال آپ کو دکھائے اور آپ کہیں یو آر جسٹ اے میجیشن، یو آر جسٹ اے میجیشن، تم تو ایک جادوگر ہو بس اور کچھ بھی نہیں. بٹ ہی از ناٹ اے میجیشن، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ ایک صحیح آدمی. ایک انسان آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہے اور آپ اس کو کہیں یو آر جسٹ سیئنگ می دی پوئٹری آف غالب، یو آر جسٹ سیئنگ می دی پوئٹری آف میر تقی میر، ہاؤ ول ہی فیل؟ کیا محسوس کرے گا وہ؟ اللہ کے نبی ان کو قرآن سناتے وہ کہتے شاعر ہے. یو آر ناٹ اے پروفٹ بٹ اے پوئٹ،
You are just saying as the poetry is, you are just a poet, not a messenger of Allah. Who said you are the messenger of Allah? हुजूर उनको दीन की बातें बताएं. They used to say you are not but a magician. आप तो जादूगर हैं, शाहिर हैं आप, शायर हैं आप. और एक सही और अकल इंसान, आप में से कोई सही और अकल इंसान किसी के सामने लॉजिक की बात करे, लॉजिकली बात करे, और कोई उसको कहे यू आर इनसेन, यू आर नॉट अ सेंसिबल पर्सन, यू आर इनसेन. आप तो मजनून हैं, आप तो पागल हैं, मजनून हैं, आप पर जिन सवार है, आप सही गुफ्तगू नहीं कर रहे. हुजूर उनके सामने दीन की बातें करें, कुरान की आयतें पढ़ें. हुजूर की पूरी जिंदगी में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो बेमहल हो, जो सही ना हो. चाहे हुजूर ने सोकर फौरन उठकर कोई कलाम किया हो, या हुजूर पर नींद की कैफियत तारी हो और उस कैफियत में हुजूर ने कोई कलाम किया हो, पूरी जिंदगी में हुजूर की जिंदगी में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो एक्यूरेट ना हो, एप्रोप्रिएट ना हो, सही ना हो. ऐसे शख्स को कोई कहे आप मजनून हैं, और सामने कहे आप मजनून हैं, आप पर तो जिन सवार है, आप अपने सेंस में नहीं है, यू आर आउट ऑफ सेंस. नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, यू आर आउट ऑफ सेंस. शायर कहते, साहिर कहते, मजनून कहते, दीवाना कहते. हुजूर तबलीग करते तो पीछे से आवाज कसते, दीवाना है, दीवाना है. अरे बाहर वालों की बातें छोड़ो, जब दुश्मनी पे लोग आते हैं तो सगे भी दुश्मन हो जाते हैं. अबू लहब हुजूर का कौन है? सगा चचा है, सगा चचा है. हुजूर जब दीन की तबलीग करने के लिए निकलते, कई बार हुजूर को रुकावटों का सामना हुआ. बाहर वाले दुख दें तो दुख महसूस होता है, लेकिन जब अपने दुख दें तो दुख ज्यादा महसूस होता है. बाहर वाले पत्थर मारें तकलीफ होती है, लेकिन करीब के लोग अगर फूल भी मार दें तो तकलीफ ज्यादा होती. यार तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी ना, तुमसे तो ये तवक्को नहीं थी. गैर तो गैर हैं, अपनों ने हुजूर को दुख दिया. सगा चचा है अबू लहब, और जहां जितने दुख दिए वो अलग हैं. सिर्फ एक मिसाल कोट कर रहा हूं. हुजूर तबलीग करने के लिए लोगों के बीच जाते और अबू लहब पीछे से आवाजें देता, इसकी बात मत सुनना, सगा भतीजा है, और आवाज देते कि इसकी बातें मत सुनना, दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है, दीवाना है. आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त हुजूर की कैफियत क्या होती होगी जब सगा चचा तबलीग की राह में रुकावट बन रहा है. बाहर के लोगों को छोड़ दीजिए, जो उन्होंने जो किया सो किया, कबीले कुरैश के लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन सगा चचा जब ये कर रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि एक मर्तबा अनाउंस करके बैठ गया, इसकी बात मत सुनना, ये दीवाना है. सरकार जिस तरफ जाए वो पीछे पीछे साथ साथ आए. किस तरह का चचा है ये? सगा है, रिश्ते का नहीं, लेकिन हर बार ये कहता है इसकी बात ना सुनना, दीवाना है. हुजूर आगे चले जाए फिर कहे दीवाना है, हुजूर और आगे चले जाए कहे इसकी बात नहीं सुनना, दीवाना है. लेकिन सवाल ये है कि क्या रसूलुल्लाह ने तबलीग छोड़ दी? तबलीग छोड़ दी, बैठ गए, रोए जरूर हैं, इंसान है, खिश तो खाक तो नहीं. कौन कहता है रोना इंसानियत के, ये आला मर्तबा इंसानियत के खिलाफ है? हुजूर रोए, इस दुख पे हुजूर रोए, घर बैठ के रोए, अल्लाह की बारगाह में रोए, नमाज में रोए, लेकिन काम नहीं छोड़ा. बार बार मुज़ाहमतों का सामना हुआ, लेकिन काम नहीं छोड़ा. इसी कैफियत पर जब रोते थे तो अल्लाह फरमाता फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा. क्या ये लोग इस कलाम पर, कलाम इलाही पर ईमान नहीं लाएंगे तो आप इनके पीछे, इनके गम में असफा, असफा, आप इनके गम में अपनी जान दे देंगे. इससे ऊपर की आयत हुजूर की तबलीगी सलाहियतों और तबलीगी कोशिशों और अपने मकसद से मोहब्बत की मुझे कुरान में कोई और नहीं मिलती, जिसमें अल्लाह ने ये फरमाया हो महबूबा क्या आप इनके लिए जान दे देंगे. इससे खूबसूरत इबारत मुझे नहीं मिलती इस कॉन्टेक्स्ट को बयान करने के लिए. और जोहदे मुसलसल, अल्लाहु अकबर, इतनी मुज़ाहमतें. सगी चची हुजूर की दुश्मन उम्मे जमील, जिसके लिए तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये सूरत मुबारक आई. अबू लहब के लिए, उसकी बीवी के लिए. ये पूरी सूरत इन दो अफराद पर मुश्तमिल है बतौर खास, अबू लहब और उसकी बेटी, उसकी बीवी उम्मे जमील. सगी चची, सगा चचा.
کیا حضور نے دین کو چھوڑ دیا، تبلیغ چھوڑ دی، کام چھوڑ دیا، یا صرف رونے سے کام رکھا، صرف روتے رہے، کام نہیں کیا، گھر بیٹھ گئے اور روتے رہے؟ نہیں. ایک مثال دیتا ہوں، جسٹ ون ایگزامپل فار یو آل. آپ نے پڑھا ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا، چونکہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے اور آپ کے سر کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بہت اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ. سامنے ہے تو اس لیے نہیں کہہ رہا، ویسے میری عادت نہیں ہے سامنے تعریف کرنے کی، لیکن جہاں بنتی ہے وہاں کرنی چاہیے. میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں اور کس مائنڈ سیٹ کے ہیں وہ بھی جانتا ہوں اللہ کے فضل سے. میری ایک ان سے خاص سمجھ لیں ریلیشن شپ ہے، ایک خاص تعلق ہے، اور احترام میں ان کا کرتا ہوں. اگرچہ عمر میں یہ مجھ سے کم ہے لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں. احترام ایک مقدس لفظ ہے، میں وہ ادا کر رہا ہوں. تو آپ ضرور جانتے ہوں گے، چونکہ دین سے ان کی رغبت ہے، میلان ہے، یہی ان سے میری محبت کا حوالہ ہے اور کچھ نہیں. کہ دین سے ان کو رغبت ہے، میلان ہے، دینی پروگرامز کرتے ہیں، یہ ان سے میری محبت کا مضبوط حوالہ ہے اور اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں. چونکہ ایک مومن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پوری حدیث پاک میں ایک مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جس کی شان یہ ہو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو دوستی کرے کسی سے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. تو میری ان سے دوستی اور محبت اللہ کے لیے، چونکہ یہ اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں. خیر، گزارش یہ کر رہا تھا کہ حضور نے اتنی مشکلات کے بعد اپنی جد و جہد کو، اپنی سٹرگل کو آپ نے وائنڈ اپ کر دیا، صرف رونے سے کام رکھا؟ نہیں. ایک بہت مشکل وقت آیا، اور حضور کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں سے یہ وقت ایک ہے، اور بھی ہیں، ان میں سے ایک ہے جو بہت مشکل وقت تھا حضور کے لیے، بہت. وہ کیا ہے؟ کفار قریش ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے کہا اے ابو طالب، ہم تمہارے سامنے اب دو باتیں رکھ رہے ہیں، دو میں سے ایک قبول کر لو، دو میں سے ایک قبول کر لو. یا تو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، وہ کھلے عام ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور اپنے ایک خدا اور اس کی توحید کا اعلان کرتا ہے، یا تو تم اپنے بھتیجے کو سمجھا لو کہ وہ ایسا نہ کرے، ایک بات. یا دوسری بات یہ ہے کہ تم بیچ سے ہٹ جاؤ، درمیان سے ہٹ جاؤ، ہمیں اور اپنے بھتیجے کو آمنے سامنے آنے دو، پھر ہم جانے تمہارا بھتیجا جانے. اب تک ابو طالب نے فل سپورٹ دی تھی اللہ کے حبیب کو، لیکن یہ حضور کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک لمحہ ہے، یہ والا جو میں آپ کو ڈسکلوز کر رہا ہوں. ابو طالب نے کہا تم جاؤ، میں اپنے بھتیجے سے بات کروں گا. وہ چلے گئے. اس سے پہلے اتنا مشکل وقت حضور کی زندگی میں شاید کبھی آیا ہو. آج چچا بھی وہ بیک فٹ پہ آ رہا ہے، چچا بھی بیک فٹ پہ آ رہا ہے. حضور آئے تبلیغ کر کے، تو چچا نے اپنے پاس بلایا، حضور تشریف لائے. چچا نے کہا میرے بچے، تیرا چچا بوڑھا ہو گیا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب میں پہلے جیسا نہیں رہا. میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج کفار قریش میرے پاس آئے تھے، تو میں تجھ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بچے، میرے حال پہ رحم کھا. میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو دین کی، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کو کہنا کہ دین کی تبلیغ چھوڑ دے، یا مجھ سے کہہ رہے تھے ابو طالب تو بیچ سے ہٹ جا، پھر ہم جانے تیرا بھتیجا جانے. تو میرے بچے تو کیا کہتا ہے؟ میں کمزور ہو گیا ہوں، اب تیری سپورٹ کی میرے اندر صلاحیت نہیں رہی، اور اب کفار قریش عرب کے سردار بڑی زور آوری پر آ گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا نا، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میرے نبی نے اس موقع پر، جب اب چچا بھی اپنی سپورٹ ختم کر رہا ہے، میرے نبی نے اس موقع پر اپنے جہد مسلسل کو جاری رکھنے کا جو عزم کیا ہے نا، اس سے اوپر کا جملہ تاریخ میں نہیں ملے گا. اور اپنی مقصدیت سے محبت کا جو اعلان اور اپنے عزم کی اور استقلال کی بلندی کا جو اعلان اللہ کے نبی نے کیا ہے، ان جملوں میں اس سے اوپر کا جملہ تاریخ میں نہیں ملے گا. میرے نبی نے اس موقع پر کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا چچا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یا تو اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دے گا، یا میں اس مقصد کے لیے خدا کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، یہ ہوتی ہے پرسیورنس، یہ ہوتی ہے اسٹیبلٹی، یہ ہوتی ہے پرسسٹنس، استقلال، استقامت. اگر آپ پیچھے ہٹتے ہو چچا تو آپ بھی ہٹ جاؤ. یہ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور تقاضا یہ کریں کہ میں اپنے مقصد سے بیک ہو جاؤں،
یا تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ خدا میرے مقصد میں مجھے کامیاب کر دے گا، یا میں اپنی جان اسی رستے میں خدا کے نام پر قربان کر دوں۔ تو جو لوگ ہمت کرتے ہیں، جہد مسلسل کو اپنا شعار بناتے ہیں، ایونچولی دے سکسیڈ، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور حضور ایسے کامیاب ہوئے کہ 23 سال کا دور نبوت ہے، 23 سال کا، لیکن میرے رسول نے اپنے پیچھے عظیم ترین صحابہ کی جو جماعت چھوڑی، 23 سال مشکلات پر مشتمل دور، اس میں سے تقریباً 10 سال مشکلات پر مشتمل، بلکہ اس سے زیادہ مشکلات پر مشتمل دور، 23 سال کا وہ دور کام کرنے کا، پوری دنیا میں اسلام پہنچانے کے لیے اپنے پیچھے ایسے عظیم لوگوں کی بڑی جماعت حضور نے چھوڑی کہ کسی بھی نبی نے اتنی بڑی جماعت اپنے پیچھے اپنے ماننے والوں کی ایسی نہیں چھوڑی۔ قلیل مدت میں حضور نے کوشش کر کر کے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی عظیم ترین جماعت اپنے پیچھے چھوڑی، جن میں سے ایک ایک نام آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے۔ اگر نام لوں تو کائنات ان کو بآسانی پہچان لے۔ ان میں بڑے ناموں میں ابو بکر صدیق اکبر ہے، بڑے ناموں میں عمر فاروق اعظم ہے، بڑے ناموں میں عثمان ابن عفان ہے، بڑے ناموں میں حضرت علی المرتضیٰ علی شیر خدا ہے، بڑے ناموں میں حضرت خالد بن ولید ہے، بڑے ناموں میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، بڑے ناموں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑے ناموں میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور کئی نام ہیں۔ تو جہد مسلسل، میرے پاس اور بھی مواد ہے، بس ایک سینٹنس پر اپنی بات ختم، اور آخر میں دوبارہ وہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ کبھی اگر موقع ملا اور ایک طویل سیشن ہوا جس میں آپ بھی آرام سے بیٹھے ہوں گے، ابھی تو اسمبلی ہے، اسمبلی کا تقاضا ہے کہ اس میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہی اسمبلی کا تقاضا ہے، لیکن کبھی سیشن ہوا اور ہم بیٹھے تو میں تفصیل سے آپ کو وہ ساری باتیں عرض کروں گا۔ کسی بھی موضوع پر آپ بات کریں انشاءاللہ، قرآن و حدیث سے اور حالات حاضرہ سے، دور جدید و قدیم سے، آپ کو بے شمار مثالوں کے ذریعے اس ٹاپک کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہاں لیول مختلف ہے نا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر لیول کے افراد ہیں، ٹیچرز بھی ہیں۔ صرف ایک سینٹنس لے لیجئے گا کہ ایک جیپنیز سینگ ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ fall down 7 times جی fall 7 times stand up 8، بھلے 7 مرتبہ گر جاؤ، بھلے 7 مرتبہ گر جاؤ، بھلے 7 مرتبہ ہار جاؤ، اسٹینڈ اپ 8، لیکن 8ویں مرتبہ پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اور وہ جملہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، You can never beat the person who never gives up، تم اسے کبھی نہیں ہرا سکتے جو کبھی ہار نہیں مانتا، تو اس شخص کو کبھی بھی ناکام نہیں کہا جاتا جو کوششیں کرتا ہے، جو بار بار کوششیں کرتا ہے۔ تھامس ایڈیسن، a renowned person، I think everybody knows him، ہر شخص اسے جانتا ہے۔ 1000 تجربے کیے، لیکن اس کے تجربے ایسے نہیں تھے کہ ہر بار ایک ہی گلی سے بندہ چلا جائے۔ اب معلوم ہے کہ یہ گلی بند ہے، تو بار بار جانے کا مطلب یہ نہیں ہے اپنی منزل تک جانے کے لیے بار بار اسی گلی کا رستہ آپ اختیار کرے، دوسری گلی لے لے، تیسری لے لے، چوتھی لے لے، 5ویں لے لے۔ You have to reach, you have to achieve your goal، تو چینج کر لے رستہ۔ تو تھامس ایڈیسن نے 1000 تجربات کیے بلب ایجاد کرنے میں، 1000 تجربات کیے، ہمت نہیں ہاری، 1 2 3 4 5 6۔ ایک جملہ اس سے کسی نے کہا، اس پر بات ختم کرتا ہوں، کسی نے کہا آپ کا ایک ہی تجربہ کامیاب ہوا، باقی 999 تجربات تو اس میں آپ ناکام رہے۔ اس نے کہا میں نے ناکامیوں سے بھی سیکھا ہے، کسی نے کہا ناکامیوں سے کیسے سیکھا؟ تو اس نے کہا میں ایک طریقہ وہ جانتا ہوں جس سے بلب بن سکتا ہے، اور 999 وہ طریقے بھی جانتا ہوں جن سے بلب کبھی نہیں بنے گا۔ جو ناکامیوں سے سیکھتے ہیں ان کو ناکام نہیں کہتے۔ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے پلیز، جو ناکامیوں سے سیکھتے ہیں انہیں ناکام، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ سنا ہے آج گرینڈ ٹیسٹ کا آخری دن ہے اور اس کے بعد آپ کے فائنل پیپرز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، دونوں جہاں میں عزتیں عطا فرمائے۔ تو پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، ہمیشہ ایک مسلمان رہنے پر فخر محسوس کیجئے۔ کہیں بھی جائیے، آپ یونیورسٹی میں جائیں گے، آپ میں سے کوئی سائنٹسٹ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، یہ چیزیں امپاسبل نہیں ہے، غریب کے بچے زیادہ بنتے ہیں۔ کبھی اس موضوع پر مجھے بلائیے تو میں آپ کو
فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد کروا دوں گا کہ کون غریب کا بچہ تھا اور کہاں پہنچا. جیک ما ہو یا ابوالکلام آزاد ہو یا ڈاکٹر عبد القدیر خان ہو یا اس کے علاوہ دینی حوالوں سے امام شافعی ہو, امام اعظم ابو حنیفہ ہوں, حضرت سلمان فارسی ہوں, میں آپ کو فنگر ٹپس پر گنوانا شروع کروں گا, آپ اپنی کاپی پر لکھتے جانا. وہ سب کے سب غریب کے بچے تھے. امریکہ کا صدر بنا کئی بار, اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. یاد رکھنا, اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اگر کسی کو مال دیتا ہے تو کسی کو صلاحیتیں عطا فرماتا ہے, اور غریبوں کو اللہ نے مال سے دور رکھا ہے تو صلاحیتیں بہت عطا فرمائی ہیں. آپ میں سے کوئی بھی بیکار نہیں ہے, آپ میں سے ہر ایک ماسٹر پیس ہے. ایچ اینڈ ایوری ون فرام یو از اے ماسٹر پیس. اپنے آپ کو لوزر کبھی مت سمجھیے گا, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو کامیابیوں کی منزلوں کو طے کرتے ہیں وہ آسمان سے نہیں اترتے, نہ زمین کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں, وہ آپ جیسے ہی ہوتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی کچھ بنے گا, کوئی کچھ بنے گا. میری ایک بات یاد رکھنا میرے بچے, یہ ایک بات یاد رکھنا, جہاں بھی جانا نا اپنے اسلام پر فخر کرنا. اسلام پر کبھی شرمندہ مت ہونا, اسلام پر کبھی شرمندہ مت ہونا. ہمیشہ اسلام پر فخر کرنا, چونکہ اس اسلام کی تعریف میرے خدا نے کی ہے, میرے مصطفیٰ نے کی ہے. میرے مصطفیٰ نے اس اسلام کے لیے پتھر کھائے, تو کبھی اسلام پر شرمندہ مت ہونا. ہمیشہ سر اٹھا کے کہنا الحمدللہ, all praise goes to Allah, I am a Muslim. I am among you all the infidels, but I am announcing among you I am a Muslim. I am a Muslim. Do you know what is the Muslim? I am a Muslim. I believe in Allah and I believe in Rasulullah. Proud to be a Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بہت شکریہ. تقسیم مرتبہ میں نے کوئی بات نہیں کی کہ فرصت دے دوں گے. میں کہتا ہوں شکیل بھائی کا بہت شکریہ. علامہ شکیل صاحب آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک کسی چینل سے بھی وابستہ ہوں, وہاں پر بھی پروگرام کرتا ہوں, اور بہت سے علماء کرام سے میری بات چیت ہے, دوستی ہے, اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی خواہش کے اظہار بھی کرتے ہیں کہ کبھی ہمارے ساتھ بھی کوئی پروگرام چینل پر ہو جائے. شکیل بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں, ابھی انہوں نے بتایا کہ بچپن سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں نے بارہا ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کبھی وقت نکالیں اور چینل پر ہمارے ساتھ چلیں, ایک پروگرام ہم وہاں پر کرتے ہیں, لیکن ہر بار انہوں نے منع کیا ہے. لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ یہ 2 مرتبہ بھی ہمارے کہنے پر اسکول تشریف لے آئے. چینل پر جانے کہنے کوئی خاص مطلب وہاں پر نہیں جاتے, لیکن ہمارے اسکول تشریف لے آ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک صاحب علم جس سے اللہ نے بہت اچھا علم دیا ہو, پڑھنا بھی آتا ہو, بولنا بھی آتا ہو, اسے منتقل کرنا بھی آتا ہو, وہ بار بار ہر مہینے آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. ان سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تمام بچوں کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ.